کچھ ہمیں بتائیں کیا صورتحال ہے وہاں، اور خاص طور پہ یہ جو ادویات کا ذکر آ رہا ہے اس پر بات کریے گا۔ السلام علیکم، بہت مہربانی ٹائم دینے کا۔ آپ خود سوچیں، ناظرین سوچیں کہ ایک شہر اگر 70 گھنٹوں کے لیے بند کی جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ گھروں میں گیس نہیں ہے، بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے، سردی نقطہ انجماد سے بالکل نیچے آ گئی ہے، تو جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے، مارکیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے اویلیبل۔ دوسری طرف اسپتالوں میں ادویات اور روزانہ کی بنیاد پر بچوں کی اموات، اور پھر صوبائی حکومت بار بار یہ دعوی کر رہے کہ یہ خط، یہ لیٹر 2 نمبر ہے، فیک ہے، اور کوئی اموات نہیں ہوئے۔ میں اسپتال کے بالکل 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں۔ ہر گھنٹے میں ایک چھوٹا بچہ یا مریض مر رہا ہے اسپتال میں۔ میں آدھے گھنٹے پہلے بھی ایک ڈاکٹر سے میں رابطے میں رہا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ جتنے بھی پیشنٹ ہیں ہارٹ کے اور شوگر کے، وہ بہت زیادہ مشکلات میں۔ اور آج پارچنار پریس کلب میں جتنے بھی میڈیکل سٹور کے یونین کے سربراہان تھے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کیا کہ ہم ادھر چیخے مار رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ میڈیسن نہیں ہے، اور وہاں پر صوبائی حکومت بار بار دعوی کر رہی ہے کہ ہم نے میڈیسن بھیجے۔ ہم مشتاق یوسف زئی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی مشتاق صاحب، آپ نے جاوید صاحب کی بھی بات سنی، سر پہلے تو اسی پہ کامنٹ کر لیتے ہیں کہ شارٹیج ہے اتنی چیزوں کی، صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ بتایا تو ہمیں جا رہا ہے کہ سپلائیز بائی ایئر بھیجی جا رہی ہیں، بٹ کافی نہیں ہے۔ جی بالکل، جاوید صاحب بھی یہی کہنا چاہتے تھے کہ یہ 70 دن ہو چکے ہیں کہ جو پراچینار پشاور سڑک ہے یہ بالکل بند ہے، اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ جو 80% آبادی ہے اپر کورم میں، جس کا صدر مقام جو ہے ضلع ہیڈ کوارٹر وہ پراچینار ہے، تو وہ التشی کی ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو پوری آبادی ہے یہ بالکل محصور ہو کے رہ گئی ہے، اور پہلے جو حکومت نے دیر کر دی حالات کو سنبھالنے میں، کافی چونکہ کی بزی تھے ساری جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی صوبائی حکومت کی، وہ اسلام آباد دھرنے میں مصروف تھے، وہاں پہ لوگوں کا کافی خون خرابہ ہوا، اور اگر حکومت فوری طور پر نوٹس لیتی جب مسافر کے کانوائے پہ حملہ ہوا تھا، تو میرے خیال میں شاید اتنی کیجولٹیز نہ ہوتی۔ لیکن اس کے بعد بھی جب انہوں نے جرگے بھیجے، انہوں نے اعلان کیا حکومت نے کہ صرف سیز فائر ہوگا، اس پہ بھی عمل نہ ہو سکا، پھر گرینڈ جرگہ بلایا گیا۔ تو اب میرے خیال میں حکومت کو سنجیدگی سے اس پہ غور کرنا چاہیے، یہ جو سڑک ہے مشتاق صاحب معاف کریے گا، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کہ سر جب جو جرگہ ہوا تھا پہلے تو کیوں نہیں اس کی سفارشات پر عمل ہوا، یہ ہمیں سمجھائیں، پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کیوں گرینڈ جرگے کی اس کے بعد ضرورت پڑی۔ دیکھیں، یہ جو انہوں نے جرگہ بنایا ہے تو ان کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی کوارٹ میں، یہ اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اس جرگے میں، پھر یہ گئے تھے پراچینار بھی گئے، صدہ بھی گئے، انہوں نے لوگوں سے بات کی، اور پھر سیز فائر ہوا۔ ابھی تک سیز فائر پہ عمل ہے، لیکن لوگوں کی مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جب مریض آتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو ان کو کہتے ہیں کہ مجھے وہ دوائی آپ لکھوا دیں جو یہاں پہ اویلیبل ہو۔ تو اس وقت پیراسیٹامول، ڈسپرین جو عام گولی ہیں بازار میں نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے۔ اچھا آپ میں بتاؤں کہ کل سے جو تمام تعلیمی ادارے ہیں وہ بند ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ 5% ان کی حاضری ہے، فیول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، لوگ نہیں آ سکتے، ٹیچر نہیں آ رہے۔ تو جرگے کو انہوں نے یہی سب کچھ بتایا کہ یہ سڑک ہم کھولنے کے لیے تیار ہے، صوبائی حکومت نے کہا تھا، لیکن آپ یہ کریں کہ یہ جو اسلحہ ہے ان سے آپ جمع کرا دیں۔ تو میرے خیال میں جو ڈیڈ لاک اس وقت ہیں وہ صرف اس بات پہ ہیں کہ جو کمیونٹی ہے وہ اسلحہ جمع کرانے پہ رضامند نہیں ہے، اور جو التشی کے ممبران سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں ابھی تک یقین نہیں ہے کہ یہ جو امن یہاں پہ ہے یہ قائم رہ سکے گا۔ یہ جو ہم اسلحہ یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اپنے دفاع کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، کانوائے کے آگے پیچھے پولیس جا رہی تھی، جب حملہ ہوا تو پولیس غائب تھی۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ اگر ہم یہ اسلحہ جمع کرا دیں حکومت کے پاس اور کل دوبارہ ہمارے اوپر حملے ہو جائے تو پھر ہم کہاں جائیں گے۔ تو میرے خیال میں اس وقت صوبائی حکومت کو اور مرکزی حکومت کو اونرشپ دینی چاہیے۔